ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اوپننگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب زمینی سفر کے دوران لے کے چلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ایک بڑھیا راستے میں آئی اور سلام کیا، حکم ہوا اس کو جواب نہیں دیں، آپ نے نہیں دیا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے بھی سلام کیا، نہیں جواب دیا، تو بتایا گیا کہ یہ بڑھیا جو ہے یہ دنیا ہے، اور جو دنیا کی جیسے زندگی ہے نا، اتنی کی جتنی بڑھیا کی زندگی ہے کہ بالکل آخری وقت کوئی پتہ نہیں کب تک ہے۔ اور وہ جو شخص جس نے آپ کو راستے میں روکا وہ شیطان، ابلیس ملعون، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم کہتے ہیں اسوہ، ہمارے لیے ایک ایسا پرنور راستہ اور ایک ایسا روشن راستہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ہم اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کو جھانک سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیا طریقہ اختیار فرمایا، اور اسی طریقے کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جو سب سے اہم پیغام جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا وہ عقیدہ آخرت کا ہی پیغام ہے۔ فرم بلیف کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی آنکھوں سے عین الیقین اور حق الیقین کہ دیکھ کر آئے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں، تو اللہ پاک نے جو ہمیں کہا ہے کہ آپ مریں گے اور آپ جی اٹھیں گے اور آپ اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے، اور اس کے مطابق آپ کی اگلی زندگی جو ہے وہ یا جنت یا جہنم کی سزاوار ہوگی۔ یہ جو عقیدہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات ضرور کر لیں کہ آج ہم اس عقیدے سے تھوڑا دور رہتے ہیں۔ ہم عقیدہ مطلب توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان تک تو شاید ہم بہت فرم رہتے ہیں، لیکن یہ جو عقیدہ آخرت ہے کہ مرنا ہے اور جواب دینا ہے اور پھر اس کے مطابق پیش ہونا ہے اور حاضر ہونا ہے اور اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے وہ ادھوری رہ گئی تھی۔ ہاں، غیبت کے حوالے سے کہ جیسے خواتین جو ہیں ان کو وہ کس طرح سے اس سے نجات حاصل کر سکتی ہیں، یا اس جو ہر وقت کی گفتگو ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتی ہیں، اس میں سب سے اہم کردار یہی ہمارا عقیدہ کرے گا کہ قرآن کی آپ دیکھتی ہیں کہ بالکل شروع کی آیات میں یہ بتا دیا گیا کہ ایمان بالغیب، اور یہ آخرت بھی ایمان بالغیب میں آ جاتا ہے۔ یہ اس معراج کا سارا واقعہ ایمان بالغیب میں آ جاتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ غیب پہ ہمیں ایمان لانا ہے، اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے کہ کفر ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایمان بالغیب میں یہ شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اور اس زندگی کے بعد اس کا خاتمہ ہو کے ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں سے ہمیں وہاں ٹرانسفر کیا جائے گا، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا صرف نام موت ہے۔ وہاں ہماری جو نئی زندگی شروع ہونی ہے وہ پھر حساب کتاب کی، ہمارے اعمال پہ، ہمارے اعمال جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کر لیا، اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پچھلی۔ وہ اللہ تعالیٰ بس اپنی پناہ میں رکھے، اپنی خاص رحمت سے جو ہے ہمیں بخش دے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہمارے ذہن میں آتی ہیں نا، یہ عقیدہ پختہ ہوگا تو ہماری یہ غیبت والی عادت اور بہت ساری عادتیں خود بخود چھٹ جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری عادتیں ہماری تب چھٹتی ہیں یا جب ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت سارا فالتو ہوتا ہے، ہمیں کچھ بھی کرنے کو نہیں ملتا، تو پھر ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ حسد ایک بہت بڑی وجہ ہے، حسد تو بہت ہی، کہ وہ کہتے ہیں آپ نا کو رائی اللہ کی برابر بھی تقسیم حسد پہ نہیں آپ ہونا راضی نہیں ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ دوسرا کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے برتر ہے یا بہتر ہے کسی بھی طرح سے، تو آپ چاہتے ہیں کہ خود احتساب ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کیسے ہیں، کس مقام پہ۔ تو قرآن اور سنت کی تعلیم ہونا بہت ضروری ہے، اس کا نالج ہونا، اور پھر جیسے بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ اس پر عمل کے لیے دعا ضرور کرنی ہے کہ جو علم ہوتا جائے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ غیبت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، جاننا تو ضروری تھا لیکن اس کے بعد اس پہ عمل نہیں کر پا رہے، ماننا بھی تو ضروری تھا، کیونکہ وہ یقین نہیں ہے۔ وہ یقین کامل جب ہوگا تو ہمارے لیے راہیں آسان ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ کوثر افشین صاحبہ، آپ نے بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ڈاکٹر صاحب، آخری ہم گفتگو چونکہ سمیٹ رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے کہ آج کے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے ہمیں کیا سیکھنا ہے اور اپنی زندگیوں میں کیا چیزوں کو سامنے رکھنا ہے؟ جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھیں آخرت کی، تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تک بتا دیا کہ ایسا شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی، وہ میں اور آپ روزانہ کتنے لوگوں کو اللہ کے سپرد کر کے آ رہے ہوتے ہیں نا دفنا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صادق و مصدوق اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے کر کے بتایا کہ جو لوگ پھر صحیح کام نہیں کریں گے ان کی پسلیاں آپس میں اس طرح سے جڑ جائیں گی، اور پھر دوسرا منظر یہ بتایا کہ جس نے خیر کے کام کیے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس طرح کے معجزات سے سبق لیے ہوں گے، ان کے لیے پھر کیا ہے کہ قبر جو ہے نا وہ کشادہ ہو جائے گی، اور کشادگی کی یہ ہوگی کہ جنت کی طرف ایک کھڑکی کھل جائے گی۔ تو ہمیں اس طرح کے واقعات سے جو جنت اور جہنم دونوں کے بارے میں آپ نے بتا دیا، راستہ بھی بتا دیا، اب اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہمیشہ کی طرح کہ ہم بات کر سکیں جو نماز ہمیں عطا ہوئی اور وہ کس طرح سے 50 سے 5 ہوئی اور ہر نیکی کا 10 گنا جو اجر ہے۔ تو نماز دیکھیں، کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے آپ نے فرمایا، اور قرآن کے اندر بھی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو آپ دیکھیے تو صحیح کہ ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سجدے عطا کر دے اس رات کی جو برکت ہے اس سے، اور جو ہمیں تحفہ ملا ہے نماز کا۔ یا ایک اور بات نماز کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ جو ایک نماز پڑھنے کے بعد جو معراج میں ہمیں عطا ہوئی ہے، دوسری نماز کی توفیق ملنا گویا اس بات کی سرٹیفیکیشن ہے کہ پچھلی نماز اللہ نے قبول کر لی۔ چونکہ دیکھیے میں اور آپ اپنے گھر میں کسی کو اپنی مرضی کے خلاف کوئی داخل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اپنے گھر میں، اپنے دربار میں کسی کو بلانے کی اجازت دیتا ہے کہ وہ آ جائے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات میرے ذہن سے میں برسکلی بتا دوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آہٹ سنائی دیتی ہے، اور پوچھا جاتا ہے کس کی آہٹ ہے؟ تو کہا حضرت بلال کی، بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ تو آ کر بتاتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، تو وہ حیران بھی ہوتے ہیں کہ مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات بتاتے ہیں اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات معراج کی رسول سے ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تحیۃ الوضو کرتا ہوں۔ تحیۃ الوضو جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے جو وضو کر کے وضو کا شکرانہ۔ اب دیکھیے اس کو ذرا محسوس کیجئے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہسپتالوں میں اور اپنے گھروں میں ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ وہ وضو کر سکیں اور وضو کر نہیں پاتے، اٹھ نہیں سکتے یا وہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا شکر ہے۔ اصل میں یہ تحیۃ الوضو ہے، وضو کی نعمت عطا ہونے کا تحفہ ہم عطا کر رہے ہوتے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، باتیں تو بہت کچھ ہیں، بس اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوشبو ہے وہ عطا کر دے، اور آپ کے اعمال کی جو خوشبو ہے، آپ کی ہم سب کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے اس کا ادراک نصیب کر دے، تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آمین۔ اور بہت سارے لوگ اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ ایک دن ایک رات کیا ہوتا ہے، لیکن وہ جو روح اور جسم کی جنگ ہے نا، یہ بعض اوقات ایک دن میں ہی لڑی اور جیتی اور ہاری جا سکتی ہے۔ کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، اور ہمیں احادیث بتاتی ہیں کہ ساری زندگی ہم نے کچھ کام کیا لیکن کچھ ایسی غلطی ہو گئی کہ ہم بجائے اس کے کہ جنت میں جائیں جہنم میں چلے جائیں۔ استغفار، اللہ تعالیٰ ہمیں اس لمحے سے، اس ایک گھڑی سے، اس وقت سے بچائے۔ ساری زندگی ہم سے غلطیاں ہوئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک گھڑی نصیب کر دی، شکر کی، مغفرت کی، کسی نیکی کی، اور وہ قبول ہو گئی بارگاہ الہی میں، اور ہمیں جنت نصیب ہو گئی۔ سو یہ جو وقت ہے اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ وہ ایک گھڑی جو مغفرت کی ہمیں نصیب ہو جائے، وہ ایک گھڑی جو ہمیں شکر کی عطا ہو جائے، اس ایک گھڑی کا ہی کوئی بدل نہیں ہے۔ سو اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری تمام عبادات کو، ہماری دعاؤں کو، اور اجازت لیں گے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے۔ آپ کی تشریف آوری سے آج بہت ساری باتیں کرنا ممکن ہوا، اور جاتے جاتے بلال کھوکھر سے درخواست کریں گے کہ بارگاہ رسالت اور شان رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو معجزہ ہے اس کے بارے میں کچھ ہم آپ سے اب سنیں، اور انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کس کے آنے کی فلک پر ہے خبر، آج کی رات کس کے آنے فلک پر ہے خبر، آج کی رات
آنکھ سورج سے ملاتا ہے کمر آج کی رات، آنکھ سورج سے ملاتا ہے کمر آج کی رات۔ شب معراج ہے محبوب کی، خوش ہو مومن شب معراج ہے محبوب کی، خوش ہو مومن مانگ لے جس کو جو ہو مد نظر آج کی رات۔ حور فردوس سے نکلی ہیں نچھاور کرنے، حور فردوس سے نکلی ہیں نچھاور کرنے، سر پہ رکھے تب کے لال و گوہر آج کی رات، سر پہ رکھے تب کے لال و گوہر آج کی رات، سر پہ رکھے تب کے لال و گوہر آج کی رات، روشنی پھیلی ہے خورشید رسالت کی امیر، میرے گھر شام سے مہمان ہے سحر آج کی رات، میرے گھر شام سے مہمان ہے سحر آج کی رات۔